یہ کہ کیا سمجھتے ہیں یہ غلطی ہے بھارتی فورسز کی، تکنیکی کمزوری ہے یا جان بوجھ کے کیا ہے؟ ہم نے وضاحت طلب کی ہے، لیکن میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دوسری دفعہ ہماری ایئر اسپیس کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 26 فروری 2019 ہندوستان نے جارحیت کی، ان کے لڑاکا طیارے پاکستان کی سرحدوں کے اندر داخل ہوئے اور پاکستان نے ان کو بر وقت اور مناسب جواب دیا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل 9 تاریخ کو شام ایک دفعہ پھر ہماری ایئر اسپیس کی وائلیشن کی گئی، اور جب ہمیں اطلاع ملی تو دفتر خارجہ نے ان کے جو یہاں جو ایکٹنگ ہائی کمشنر ہیں انہیں طلب کیا اور ٹیم مارچ کیا۔ ہم نے ان سے وضاحت طلب کی ہے، ایکسپلینیشن مانگا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے۔ یہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹیکنالوجیکل فیلئر کہیں، اس کو ہم بدنیتی کہیں، اس کو ہم جارحیت کہیں، ہم اس کو کیا نام دیں، ہم اس کی وضاحت چاہتے ہیں۔ پاکستان نے 2019 میں بھی متبرانہ طریقے سے ریسٹرینٹ شو کی تھی، اور اس دفعہ بھی آپ دیکھا کہ پاکستان نے بیجا ریئیکٹ نہیں کیا، لیکن جو ہندوستان کی حرکت ہے یہ تشویشناک ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، سول ایویشن اتھارٹیز کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اس حرکت سے خطرے میں ڈالی معصوم جانیں۔ سعودی عربین ایئر فلائٹ جہاز، قطر کی فلائٹ، پاکستان کی ڈومیسٹک ایئر فلائٹس جو ہیں وہ نشانہ بن سکتی تھیں اور معصوم شہری متاثر ہو سکتے تھے۔ یہ بہت بڑی وائلیشن ہے، اور اس کو ہندوستان کو کٹہرے میں کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، سوال یہ ہے کہ یہ جو حرکت کی گئی ہے، ہم نے فیصلہ کیا ہے، کل بھی مارچ کیا ہے، اور آج جو P5 ممالک ہیں ان کے جو یہاں نمائندگان ہیں ان کو دفتر خارجہ بلا کر ہم اپنی تشویش کا اظہار کریں گے اور ہم ساری صورتحال ان سے شیئر کریں گے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس کا نوٹس لے گی۔ دیکھیے، بظاہر تو جب وضاحت آئے گی تو ہم دیکھیں گے کہ اصل محرکات پیچھے کیا تھے، لیکن فرض کیجئے اگر غفلت بھی ہوئی تو this could have led to accidental war۔ یہ بہت بڑی، بہت خطرناک حرکت ہوئی ہے، اس کا ذمہ دار ہندوستان کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ ہم منتظر ہیں اس جواب کے، اور اس جواب کے آنے کے بعد ہم اپنے لائحہ عمل کا فیصلہ کریں گے کہ اب ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ ہم جارحیت کے کبھی قائل نہیں تھے، دفاع ہم نے کل بھی کیا تھا۔ قوم نے دیکھا کہ ابھی لندن کی چائے ٹھنڈی نہیں ہوئی تو لگتا ہے کہ ان کو پھر کوئی طلب ہو رہی ہے۔ جی شاہ صاحب، جیسے کہ ہم فضائی حدود کی تو بات کریں، اگر ہم بحری حدود کا بھی ذکر کریں تو وہاں پہ بھی بھارت باز نہیں آتا، لگاتار خلاف ورزی کرتا ہے۔ 1 مارچ آپ کو بھی یاد ہوگا جب بھارتی سب میرین پاکستانی حدود میں گھس آئی تھی، بار بار ایک ہی چیز کرنا اور بار بار اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ڈی مورلائز کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیے، اسی کا تو نوٹس ہم دنیا کو توجہ مبذول کرا رہے ہیں کہ وہاں ایک ایسی حکومت برسر اقتدار ہے جس کی سوچ جو ہے ہندوتوا اور اکھنڈ بھارت کی سوچ ہے۔ یہ بڑی خطرناک سوچ ہے۔ اس نے، ان کی حرکتوں نے، چاہے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے، آپ دیکھیں نا کیا ہوا، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اب اتنی بگڑ گئی ہے کہ 21 ممبرز آف دی یورپین پارلیمنٹ نے وزیر اعظم ہندوستان کو، اسپیکر لوک سبھا کو خط لکھا ہے کہ ہمیں بتائیے کہ جو ڈیفینڈرز ہیں ہیومن رائٹس کے، ان کے ساتھ جو سلوک برپا ہو رہا ہے، ہم جواب دیں ہیں۔ ہم ایک منتخب ادارہ ہے اور اب ہیومن رائٹس کے علمبردار ہیں۔ ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اقلیتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ تو تشویشناک شدت اختیار کر گیا ہے۔ تو ہندوستان ایک غیر ذمہ دارانہ ان کا جو رویہ ہے، اس
का दुनिया को नोटिस लेना चाहिए अगर वो इस खत्ते में अमन और इस्तेकाम देखना चाहती है। शाह साहब, हम ये देखते हैं कि कहीं भी कोई वाक़या हो जाता है, मैं इसको जोड़ूंगा अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया यूक्रेन का, कोई इस तरह की चीज़ होती है कि पूरी दुनिया भागती है कि जी अब सैंक्शंस लगा देंगे। भारतीय जारहियत जो कि साल पे मबनी है और अब इस हिंदुत्वा के क्लोक में छुपी हुई गवर्नमेंट ने तो इस जारहियत को तेज से तेज तर कर दिया है। क्या ये जारहियत दुनिया को नजर नहीं आती या फिर जान के अनजान बनी हुई? देखिए, बिल्कुल आपने सही फरमाया। बिल्कुल आपने, भारत ने 26 फरवरी को जारहियत की, दुनिया ने देखा, हकायक उनके सामने आ गए, लेकिन मसलतन खामोश रही। ये दूसरी मर्तबा हो रहा है। एक तरफ पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कोऑपरेट करता है। हमने अफगानिस्तान में जो रोल प्ले किया, हमने यूरोपियन नेशनल्स के लिए, अमेरिकन के लिए, उनके सेफ एग्जिट के लिए जो हमने इक़दाम उठाए वो भी दुनिया के सामने है। और उसके बावजूद हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह दहशतगर्दी की पुष्पनाही करता है, हमने डॉसियर पेश किया, एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक मुसद्दका डॉक्यूमेंट विद एविडेंस पेश किया कि ये है इनका असली चेहरा। ये जमहूरियत का लिबादा है, असलियत ये है। दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। सही। अच्छा शाह साहब, हम बार बार अमन की बात करते हैं, जैसे कि कल DGISP ने भी कहा, आप भी बारहा और खान साहब भी बारहा ये कह चुके कि हमारी जो अमन की पॉलिसी है उसे कमज़ोरी ना समझा जाए। हम बार बार भारत को एक ही पैगाम देते हैं कि आए हमारे साथ टेबल पर बैठे, बातचीत करें, अमन को खित्ते में आगे लेकर जाना है और यही जो है चीज़ मसले को हल कर सकती है। लेकिन भारत की जानिब से एक ही जवाब है और वो होता है जारहियत। वो किसी भी अंदाज में कर लेता है, कभी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करके, कभी बहरी उमूर में घुसकर। दुनिया को यकीनन पाकिस्तान की ये काविशें तो नज़र आती होंगी, लेकिन जिस वक्त भारत के अंदरूनी मामलात हैं वो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हमें नजर आते हैं। ये दुनिया को दिखाई तो बहुत कुछ देता है, लेकिन मसलतें आड़े आ जाती हैं, मफादात में आड़े आ जाते हैं।